السلام علیکم ناظرین، جس مذاکرات کے لیے پوری دنیا کی نظر تھی اسلام آباد پہ، پاکستان نے اس مذاکرات کی میڈیشن کی اور دونوں ممالک، ایک جو سپر پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کو مدعو کیا، اور دوسرا ایک بڑی طاقت ہے، چاہے وہ ایٹمی طاقت ہو نہ ہو، لیکن اس نے پروف کیا کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ ایران اور امریکہ اسلام آباد آئے، بیٹھے اور بڑی طویل مذاکرات ہوئے۔ اس کے بارے میں لوگوں کی پہلے سے ہی بہت ساری رائے تھی۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت اہم ترین ماہرین اور لوگوں کا خیال ہے، جو سیاسی تجزیہ، اور یہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کے تجزیہ کار اور اہم ترین پولیٹیشینز جو دنیا کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان مذاکرات پر سنجیدہ نہیں۔ اس لیے وہ دنیا کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس نے دھمکی دی تھی ایران کو، اور جس پہ ایران ڈٹ گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ بیک آؤٹ ہو، پیچھے ہٹے، اس کو شکست ہوئی، وہ پیچھے ہٹا، اور فیس سیونگ کے لیے اس نے اس تمام مذاکرات کا ڈھونگ رچایا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ گویا اس کا حشر یہی ہوا، کیونکہ سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی۔ اور ایران نے بھی واضح طور پہ بتا دیا کہ ٹرسٹ کا بہت بڑا فقدان ہے۔ تو امریکن صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، نہ وہ سنجیدہ ہیں، نہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر اسرائیل وہ سنجیدہ ہے، کیونکہ وہ تو مسلسل اس مذاکرات کے دوران بھی لبنان پر، فلسطین پر بمباری کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے جان کیری نے بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ آپ کے صدر ہے جس نے نیتن یاہو کی ان باتوں پر عمل کیا، حالانکہ جارج بش، اوباما اور جو بائیڈن نے انکار کر دیا تھا۔ گویا ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر نیتن یاہو کے کنٹرول میں ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کو وار ہسٹیریا ہے۔ وہ امریکن صدر بن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اس دنیا کے خدا بن گئے ہیں، اور وہ جس پر چاہے قبضہ کریں۔ آپ دیکھ لیں، گرین لینڈ کو دیکھ لیں، آپ کے وینزویلا کو دیکھ لیں، اور دوسری جگہوں پر دیکھ لیں کیا عمل کر رہے ہیں وہ، اور دھمکیاں دے رہے ہیں ایران، افغانستان، سب کو۔ تو گویا ڈونلڈ ٹرمپ وار ہسٹیریا ہے، اور وہ آدمی انسانیت کے لیے خطرہ ہے، پاکستان، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے۔ اور ان کے امریکن شہری اب یہ اس بات پر سامنے آ چکے ہیں، 80% امریکن شہری یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے استعفیٰ لیا جائے۔ 80% سے زیادہ امریکن شہری جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورے امریکہ میں اتنا بڑا پروٹیسٹ کسی امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر کار امپیچمنٹ کا بل بھی آ چکا ہے، اور اب پریشر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وار ہسٹیریا ہیں، جس نے تہذیب ختم کرنے کے لیے دھمکی دی تھی ایران کی، اور جو بار بار ایران کے، امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو توڑ رہا ہے، جو بار بار دنیا کے قانون کو توڑ رہا ہے، وہ دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کا حل صرف جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یا تو امپیچمنٹ ہو، یا انہیں کسی صورت میں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ کے صدر رہیں گے تو دنیا کے امن کو نہ صرف خطرہ ہے، بلکہ دنیا کے ممالک کو، دوسرے ممالک کو، ان کی سالمیت کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں امن چاہیے موجودہ حالات میں، تو صرف ایک واحد حل ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ ہو،
इम्पीचमेंट हो, उनको भेज दिया जाए। लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं, डॉक्टर उनके बारे में कह रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, साइन लगाया जा रहा है कि ये शख्स अपने माइंड में नहीं है, ये शख्स ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सके और पूरी दुनिया को साथ लेके चल सके। ये तो खुद वार हिस्टीरिया है, ये तो खुद जंगी जुनून में मुब्तला है, ये तो खुद इंसानियत के कत्ल के लिए सपोर्ट कर रहा है, ये तो खुद जंग के लिए खुद अमेरिका को उस नहज पे पहुंचा रहा है जहां अमेरिकन अवाम सोचने पे मजबूर हो गए हैं और ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फारिग किया जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।